اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ اس کا تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ ہے بندگی رب، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو رب مانو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے اس رکوع کا مرکزی مضمون، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، روزی دینے والا ہوں، پروردگار ہوں، آیات آفاقی سے سمجھایا۔ آیات آفاقی میں ہم نے دیکھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ آیات آفاقی سے ایک گھر کی مثال دے کر، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، میرا گھر ہے، اور اس میں تم کو روزی دے رہا ہوں۔ میں روزی دینے کی وجہ سے تمہیں یہ بات جتلا بھی رہا ہوں کہ تم میری بندگی کرو، میرے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس بات کو آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے، اپنی ایک پروڈکٹ سے یہ بات ہمارے سامنے لائے گا کہ اچھا نہیں مانتے تو یہ میری پروڈکٹ دیکھو، یہ میرا کلام دیکھو۔ جہاں کلام کی بات آئی ہے وہاں ایک بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں جو بھی نبی بھیجے، اس قوم میں جو جو خرابیاں موجود تھی اس کی اصلاح کے لیے نبی بھیجتے رہے۔ اسی بات کو آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد حضرت موسیٰ دیکھیے علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی جو جو اس قوم میں ایک خرابیاں چلی آ رہی تھیں اس کی اصلاح کے لیے وقت کا نبی بھیجا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجا وہاں عربی زبان ایک بڑی قدیمی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو قبول پسند کیا، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور دوسرے سب لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا کوئی انگریز وہاں چلا جائے وہ عربی کا مترجم ساتھ لے کے جائے گا، انہوں نے انگریزی نہیں بولنی۔ اس اعتبار سے اس زبان کا اعزاز دیکھیے کہ مکے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان کی ہی گرامر بنی اور اس زبان کے ہی قاعدے بنے۔ آپ یقین جانیے کسی اور زبان میں قاعدے نہیں ہیں۔ آپ انگریزی کی گرامر کتنی دیکھتے ہوں گے، یا اردو کی گرامر ہم نے کتنی پڑھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا اسی زبان میں۔ آپ نے دیکھا جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تو اس ایک عبادت کے لفظ سے ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ جام ہوا۔ یہ کمال ہے۔ اور مکے کے دور میں جو ان کا ایک امتیاز تھا، جیسے وہ غلامی کا ایک امتیاز تھا، اسی طرح ان کا ایک اور امتیاز بھی تھا، شاعری، گانے، سیٹیاں، غزلیں، سریں، راگ۔ آج دیکھیے یہ جو بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، قرآن مجید نے ان ساری بے ہنگم آوازوں کو ایسا ایڈجسٹ کیا ہے اپنی آوازوں سے، جزم کی آواز، زبر کی آواز، کھڑی زبر کی آواز، مد کی آواز، چھوٹی مد، بڑی مد، بے ہنگم آوازوں کو
جہاں آپ زبر کی آواز کو کھڑی زبر میں پڑھتے ہیں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. لام زبر لا آدھی آواز، لام زبر الف لا پوری آواز. تو جب وہ سیٹیاں بجتی تھیں، جب وہ راگ ہوتے تھے، سریں لگتی تھیں، جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ تو عربی زبر سمجھتے تھے. اب ان کو تو پتہ ہے کہ یہ زبر کی آواز سے کھڑی زبر میں پڑھنے سے معنی تبدیل ہو گئے. اور ایسا ہوا بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. رائنا کو رائنا جب آدھی آواز میں پوری آواز میں پڑھا گیا تو معنی تبدیل ہو گئے. اللہ نے آیت اتار دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے کہیں رائنا نہ کہیں، کیونکہ انہوں نے اس لفظ کو آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھنے سے معنی بدل دیے. پہلے سے ہماری طرف رعایت کیجئے، نظر کیجئے، بات کو دہرا دیجئے، اور بعد میں ہو گئے اے ہمارے چرواہے. تو دیکھا یہ آوازوں میں جو راگ ہوتے ہیں، جو سریں لگتی ہیں، اس کا علاج آغاز سے کیا. اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو تا دم قیامت انسانوں میں رہنا ہے. آج آپ اپنے حالات کو دیکھیے، انڈیا کے گانوں کے طرز پر آپ کے سارے حمد اور نعت چل رہی ہوتی ہے، سریں لگا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی اذانوں میں آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حیا حیا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تسنیہ بنا رہے ہوتے ہیں، اشہدو اشہادو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، انا انا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہو کہ یہ غلط پڑھا جا رہا ہے تو کیوں ہم غلط پڑھیں؟ ان کو اس بات کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے جب کلام اتارا ہے تو کدھر کی ان کی شاعری اور کدھر ان کی سریں اور راگ، اور اپنے آپ کو عربی زبان کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اللہ اتار کر عربی دانوں سے اس کی تصدیق کروائی ہے. میں کہتا ہوں ایک شیشہ بنانے والی یا گلاس بنانے والی کوئی فیکٹری ہو اور اس نے ایک گلاس بنایا ہو، ظاہر بات ہے شیشہ ٹوٹتا ہے. اگر بچے کے ہاتھ میں کوئی جگ لگ جائے شیشے کا تو ماں کیسے تڑپتی ہے کہ توڑ نہ دے. اسی طرح ایک شیشہ بنانے والی فیکٹری نے اپنی مصنوعات بنا کر لوگوں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اس کو توڑ کے دکھاؤ. بالکل بہی معنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اپنا کلام بھیج کر ان کو کہا کہ آؤ. اب تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں تمہارا رب ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم ہو شک میں، دیکھیے ایک ہے ممتر اور ایک ہے ریب. ممتر ہوتا ہے شک کی وجہ سے جھگڑنے والا، اور ایک قرآن مجید میں شک فی شک کے مما آیا ہے تو وہ شک، اور جیسے ہمارے ہاں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس کو شک کہتے ہیں. لیکن یہ جو کلام میں شک کی بات ہوتی ہے اس کو ریب کہتے ہیں. اگر اس کلام میں کسی قسم کا کوئی رکھنا یا شک پڑ گئی ہے کہ یہ کلام درست نہیں ہے تو پھر لے آؤ مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس لے آؤ کوئی سی ایک صورت اس جیسی. اور ساتھ ہی بات کہی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کمال بات ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کو نہ پکارنا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو اس دور میں جب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، جب یہ نازل ہوئی تو ایک شخص نے ایک بڑے پائے کے شاعر جو تھے اس کے دہلیز میں یہ سورت ڈال دی اور اسے لکھا کہ اس کا چوتھا مصرع ملاؤ. یعنی 3 آیات میں پوری سورت مکمل ہے. تو اس نے چوتھا مصرع کیا ملایا؟ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اس میں سارے عربی کے قواعد کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، حیران کن بات. لیکن جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گواہوں کو بلا لو، اللہ کو نہ بلانا، یہ پہلی مرتبہ یہاں دیکھا ہے ہم نے من دون اللہ کا لفظ آیا ہے. اگر اس لفظ کو ہمیں سمجھ آ گئی تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، پوری کائنات کا ہر پتہ تک، پتہ کیا، جمادات، حشرات الارض، نباتات، ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے.
کوئی آدمی پر نہیں مار سکتا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا اگر اس کی اجازت نہ ہو۔ اس بات کو من دون اللہ کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کروا لینی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ دور دراز کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اب اس نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ یہ جو سائل آیا ہے اس کی حاجت پوری کر دے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور اس کی حاجت پوری بھی ہو گئی، لیکن اللہ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو کہا، یا اللہ یہ سائل جو ہے اس کی حاجت پوری کر دے۔ اللہ کا کہنا کیا ہے کہ اس بزرگ کو کہتے کہ مجھے نہ پکارو، اگر تمہارا اتنا اعتقاد ہے تو تم جا کر اللہ کو نہ پکارو اور اپنے پاس سے اس بندے کی حاجت پوری کر دو، پھر میں مانتا۔ کیسے ممکن تھا؟ اس بزرگ نے میرا نام لیا اور تمہارا میں نے کام کیا، تمہاری حاجت میں نے پوری کی، اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بزرگ نے دعا کی تھی اور وہ بڑا پائے کا ہے۔ اس پر تو قرآن مجید کی دلیل موجود ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ ہاں میرے بندے۔ بندہ ایک بار کہے، اللہ 100 بار کہتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آخر اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس شخص کی حاجت کیا ہے۔ ہم سے بھول ہوگی اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گواہوں کو بلا لو، اللہ کو نہ بلانا۔ ظاہر بات ہے کلام اللہ کا ہے، اگر اللہ کو پکارے تو اللہ کرے گا۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی شخص یا اللہ کہے اور اللہ اس کا جواب نہ دے اور پھر اس کا کام نہ کرے، یہ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ مہربان ہے، نہایت رحیم ہے۔ اس اینگل سے دیکھیے، اس لیے اللہ نے کہا من دون اللہ، مجھے نہ پکارنا، تو کلام تو میں اتار ہی رہا ہوں۔ اگر مجھے کہا کہ کوئی کلام اتارو تو میں تو اتار ہی رہا ہوں، 23 برس میں اترا نہیں۔ ہاں، اپنے پاس سے اپنے سارے گواہوں کو بلا لو، یہ جو تمہارے بڑے بڑے شاعر ہیں اور جن کے قصیدے لگے ہوتے ہیں اور جن کے شعر لٹکے ہوتے ہیں مکے کے دروازے کے اوپر، اور ان کو ریالٹی ملتی رہتی ہے، جب مشاعرہ دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایسی بیماری ہے، یہ راگ اور سر گانا، موسیقی، ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل آرام پکڑتے ہیں، اور ہم نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس کی جو بے ہنگم آوازیں تھیں، قرآن مجید نے اس کو ترتیب دی ہے، اور وہ حیران ہو کر رہا کہ میں نے بھی آپ کو دلیل دی ہے۔ ابو جہل بھی جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتا، رات کی تاریکی میں جا کر کھڑے ہوتے اور مسلمان ہو جاتے، اور ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ کہی بات کہ من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہاں تو جو بات کہی گئی ہے کہ کوئی سی ایک صورت لے آؤ، سورہ یونس میں آپ دیکھیے ایک اور مقام پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، ام یقولون نفترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام یقولون نفترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کوئی بات کہہ دی ہے؟ اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ ایک عیسائی ہے، وہ توریت کا بھی عالم حافظ ہے اور وہ انجیل کا بھی عالم حافظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے جا کر کچھ لے کے آتے۔ ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس درجے تک انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی بات کہی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، بس لے آؤ کوئی سی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ۔ پھر یہاں وہی بات کہی کہ اللہ کو نہ بلانا، اللہ کے علاوہ کوئی بات کرو۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اللہ ایک بار کہو اور اللہ 100 بار کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ روزی دیتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ سورہ یونس کی آیت تھی، آیت نمبر 38، اور اس کے بعد سورہ ہود میں بھی یہ بات آئی ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 13 آئی ہے، ام یقولون افطرا،
کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے کوئی بات کہہ دی ہے؟ کل فاتو بعشر سور مثلہ، کوئی پس لے آؤ کوئی سی 10 صورتیں، 2 مقامات پر ایک ایک صورت کا مطالبہ کیا گیا، اور یہاں آ کر سورہ ہود میں 10 صورتوں کی بات کی گئی، مفتریات جو گھڑی گئی ہوں۔ اسے مفعولی حالت میں دیکھیے آپ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آج ہمارا یہ لیسن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عرب لوگوں کو چیلنج کیا ہے، چونکہ یہ کلام زیر زبر پیش اس کی محفوظ ہے۔ میں نے تو اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ آپ فرانس جائیں، آپ اٹلی جائیں، آپ چائنا جائیں، آپ برطانیہ جائیں، آپ جرمن جائیں، وہاں کی زبان سیکھنی پڑتی ہے آپ کو، لیکن جب وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کیسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی آواز جو ہے وہ محفوظ آواز ہے، اور یہ وحی کی آواز ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اے ای آئی او یو واویلز ہیں تو اس میں آوازیں ہیں۔ آپ کا ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، آ کی آواز، زبر کی آواز آ کی، زیر کی آواز ای کی، اور پیش کی آواز یو کی، اے ای آئی آوازیں سیم ہیں، اور وہ آوازیں قرآن مجید کی محفوظ آوازیں ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو بدل دیں یا قرآن مجید کا کوئی اور مفہوم لے آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے ان کے سامنے آپ جو مرضی رکھ دیں، لیکن جس کو اس کا عربی گرامر کا پتہ ہے، یہ تو پہاڑا ہے، کلیہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کے بغیر اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آج کی آیت مکمل ہوئی۔ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور کیجئے۔ میرے اس چینل کو آپ ضرور دیکھیے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم آپ تک قرآن مجید کی صحیح ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔